شیخ اصولوں کی جو بات ہے، شیخ سلیمان روحیلی حفظہ اللہ ایک مثال دیتے ہیں وہ کہ 3 مشائخ کا انہوں نے ذکر کیا، شیخ مقبل الوادعی کا اور شیخ ابن باز کا اور شیخ البانی کا، اور انہوں نے ذکر کیا کہ تینوں علماء ہیں اہل سنت کے بڑے علماء ہیں، لیکن تینوں کے اصولوں میں فرق ہے۔ شیخ مقبل صاحب وہ شدید ہیں، ان کی بنسبت دونوں کمزور وہ ہے، لین ہے، تو اسلوب کا جو تعلق ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ وہ انسان کی فطرت سے ہوتا ہے، اس لیے کوئی شخص زیادہ شدید ہوتا ہے کسی مسئلے میں، بدعت کے مسئلے میں، اور وہی اسی کے مقابلے میں دوسرا شخص کم شدید ہوتا ہے۔ ایک یہ اصول کے تعلق سے بات ہے۔ یہ آپ شاید صفا سے ہیں نا، صفا جنگ صفا سے۔ اور دوسری چیز شیخ دوسری چیز یہ تھی کہ بسا اوقات بڑے کبار علماء کسی مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں، اور ایک فریق یہ کہتا ہے کہ جس موقع پر میں ہوں وہی صحیح ہے اور وہی اصول کے موافق ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں جو قبوری ہیں، قبوری کے جو عوام ہیں، عوام الناس، ان کے بارے میں سعودی میں علماء کے 2 فریق ہیں۔ ایک فریق کہتا ہے کہ نہیں وہ کافر نہیں ہے، اس لیے کہ آج جو صورتحال ہے دنیا میں کہ جہل منتشر ہے، ان میں شیخ ربیع آتے ہیں اور شیخ سلیمان روحیلی ہے، کئی علماء ہیں۔ آپ جو تناظر میں آپ پیش کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایک بحث ہے عالمی اسلام میں، جس کا کچھ نہ کچھ خلفیہ میرے سامنے ہے۔ ہمارے بھائی جامعۃ الصفا سے ہیں اور بہت اہم سوال کیا ہے۔ دیکھیے ایک تو مسئلہ مزاج کا ہے، بات باقی ہے جی وہ جو دوسرے فریق ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جن کا موقف ہے وہ مرجئہ ہے۔ نہیں، میں سمجھ گیا، میں صرف پورا سمجھ گیا، اسی تناظر میں میں جواب دے رہا ہوں۔ بات اگرچہ آپ کا سوال جو ہے وہ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ آگے کس طرح جانا چاہ رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے یہاں پر ایک تو مزاج ہے علماء کا، فطری طور سے کوئی عمر ہوتا ہے، کوئی ابو بکر ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مزاج کیا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مزاج کیا تھا، یہ فطری بات ہے۔ لیکن اس مزاج کا یہ معنی نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نرمی کیے ہوتے ہوئے کسی منکر پر بھی نرمی اختیار کرتے تھے، اور مزاج کے اندر سختی ہونے کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی اچھے کام پر بھی سختی اختیار کرتے تھے۔ تھوڑا بہت تفاوت دونوں میں ہو سکتا ہے فطری طور سے، لیکن اہل سنت والجماعت جہاں بنیادی مسائل یا آخری مسائل ہوتے ہیں وہاں پر عموماً جو موقف اختیار کرتے ہیں، چاہے نرم مزاج والا چاہے سخت مزاج والا، خلاصہ دونوں کا تقریباً ایک ہوتا ہے، خلاصہ دونوں کا ایک ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ نے شیخ سلیمان روحیلی حفظہ اللہ کا، جو عالمی اسلام کے بڑے علماء میں سے ہیں، ان کا تذکرہ کیا اہل قبور کے بارے میں ہندوستان کے۔ تو دیکھیے حجت قائم کرنے کا مسئلہ سعودی عرب میں یا یہاں عرب دنیا میں ایک علماء کا بڑا طبقہ ایسا ہے جو بعض بنیادوں پر یا ترک صلاۃ کے مسئلے پر یا اس طرح کے مسائل پر لوگوں کو اسلام سے خارج مانتا ہے، جبکہ اہل سنت والجماعت کا مسئلہ کیا ہے کہ جب بنیادی مسائل میں کسی کے یہاں خلل ہوگا تو اس پر حجت قائم کرنے کے بعد ہی اس پر کوئی حکم لگایا جائے۔ ہندوستان کے جو قبر پرست حضرات ہیں ان کے بارے میں یہاں شیخ ربیع حافظہ اللہ وغیرہ اللہ رب العالمین ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، ان لوگوں کا جو موقف ہے کہ ہندوستان کے قبر پرستوں پر ہم کفر کا حکم نہیں لگائیں گے۔ کیوں نہیں لگائیں گے؟ کیونکہ حجت قائم نہیں ہوئی، وہ اسی کو اسلام اور اسی کو ایمان سمجھتے ہیں، اپنے ہی طریقے کو حق سمجھتے ہیں، لہذا ان پر حجت قائم کرنے کا مسئلہ بہت بنیادی ہے۔ یہاں پر اگر دیکھا جائے تو بظاہر دونوں فریقین میں کوئی تضاد نہیں ہے، صرف حجت کے قیام یا عدم قیام کا ایک مسئلہ ہے جس کی بنیاد پر کچھ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن خلاصہ سب کا سب ایک ہی ہے تقریباً عرب دنیا میں، کیونکہ حجت قبر پرستوں پر قائم ہو چکی ہے ایک طریقے سے دیکھا جائے، کیونکہ یہاں کا نظام، یہاں کا ضابطہ اس طریقے کا موجود ہے، لہذا یہاں اگر کوئی قبر پرستی کی کوشش کرتا ہے تو اس کا حکم دوسرا ہوگا، ہندوستان میں دوسرا ہوگا۔ اس طرح کی تفریق بعض علماء نے کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ علمی بنیادوں پر اس تفریق میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور یہ دونوں فریق کا ایک اشتہار ہے۔ اجتہادی مسائل میں دونوں کا احترام اپنی جگہ پر اور دونوں کے دلائل اپنی جگہ پر، اور اس میں کسی تیسرے مجتہد کو کوئی ایک فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہے علمی بنیادوں پر، دلائل کی بنیادوں پر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ یہاں کے علماء 2 دھڑے پہ تقسیم ہو گئے، بلکہ دونوں کا مقصد جو ہے خیر خواہی ہے، دونوں کا مقصد بدعت کا رد ہے، دونوں کا مقصد منکرات کی نکیر کرنا ہے، لیکن ان کا سوچنے کا اپنا انداز ہے۔ بہت سارے لوگ وہاں کے احوال سے واقف نہیں ہوتے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں گا۔ ایک فتویٰ ابھی 5 سال 6 سال پہلے ہندوستان میں گردش کر رہا تھا، الیکشن کا وقت تھا، اور کچھ لوگوں نے پوسٹرز لگا کر کے، جو جس مسجد میں خطبہ دیتا ہوں اسی مسجد کے بعض نوجوان تھے، انہوں نے پوسٹرز چھاپے اور اس کے بعد یہ کہا کہ ووٹ ڈالنا حرام ہے، اور مسجد کے چاروں جانب وہ سویرے فجر کے وقت جب میں گیا تو وہ پوسٹرز نظر آئے۔ اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد تھی یہاں کے کسی عالم کا ووٹ کے حرام ہونے کا فتویٰ۔ اب ان
احمق افراد کو، ناسمجھ لوگوں کو اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ فتاوے گردش ایام کے ساتھ یا ارادوں کے بدلنے کے ساتھ تبدیل ہو جاتے ہیں، اس میں اجتہاد کی گنجائش ہوتی ہے. وہ دلیل کی صریح وضاحت یا دلیل پر صریح طور سے کوئی نتیجہ نکالنے کے نتیجے میں فتویٰ نہیں دیا گیا. اگر دلیل کی بنیاد پر فتویٰ دیا گیا ہوتا تو وہ تو عین دلیل تھا، اس کو فتویٰ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. فتویٰ تو تبھی دیا جاتا ہے جب کسی مسئلے میں اجتہاد کرنے کی ضرورت ہو. تو یہ مسائل کبھی کبھار لگے رہتے ہیں، اور ہمارے علماء اہل حدیث کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان نزاکتوں کو سمجھیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ سعودی عرب میں دیا جانے والا ہر فتویٰ ہندوستان میں بھی ویلڈ ہو اور من وعن ویسے ہی قبول کر لیا جائے، بلکہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ لچک موجود ہو سکتی ہے، اور حالات کے تناظر میں اس لچک سے ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے. میں آپ کے سوال کا بالضبط الفاظ لفظ بلفظ جواب تو نہیں دے سکا، لیکن کم سے کم ایک فکرہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا.